بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی فنگرز پہ چلتے ہیں, وہ ایڑیاں اوپر اٹھا کے چلتے ہیں, تو اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے؟ بچے پراپر پاؤں جما کے کیوں نہیں چلتے؟ دیکھیے اس کو ہم ٹو واکنگ کہتے ہیں. جو بچے ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہیں اور جو اپنے پنجوں پہ چلتے ہیں, بنیادی طور پہ اگر 2.5 3 3.5 سال کی عمر تک بھی بچہ یوں چلے تو پریشانی کی بات نہیں ہے. مطلب یہ اٹ شوڈ بی ویری ایبسلیوٹلی کلیئر, میڈیکلی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن وہ بچے جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یا جن کو ADHD ہوتا ہے یا جن کو ASD یعنی آٹزم کے بچے ہوتے ہیں, 3 سال سے بھی زیادہ دیر تک ہو سکتا ہے پنجوں پہ چلے. سو ظاہر ہے ان کا پھر ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن عام طور پہ 3 3.5 سال تک چلیں تو وی ناٹ ورڈ. تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی اس کی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نارمل چل رہے ہوتے ہیں لیکن 6 7 سال کی عمر میں ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایڑی اٹھا کے چلتا ہے اور جس طرح پیٹ یا سینہ باہر کر کے چلتا ہے اور ایڑی اٹھا کے چلتا ہے. یہ سائن ہوتا ہے پٹھوں کی ایک بیماری جس کو مسکولر ڈسٹروفی کہتے ہیں, اور یہ بری یا خطرناک بیماری ہوتی ہے. اور اس کو اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی اس کو ہے تو پھر اس کی کنفرمیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے بچے کو پیروں پہ بٹھائیں, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا پیراں پار, اسکواٹ کرنا, اور اسے کہیں کہ آپ کھڑے ہو, تو وہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا یا کسی چیز کو پکڑ کے کھڑا ہوگا. یہ اس کے پٹھوں کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایڑیاں اٹھاتا ہے. اور یہ جو بیٹھ کے نہ کھڑا ہونا یہ سارے, اس کو ہم گاور سائن کہتے ہیں. پھر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریڈرکس ایٹیکسیا, یعنی اچھا جس طرح اس میں کمزوری ہوتی ہے نا, پٹھوں کی بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتے, اس کے اندر بھی پنجوں پہ بچے چلتے ہیں یہی 8 10 12 سال کی عمر کے بھی, اور ان میں بیلنس نہیں ہوتا. ایٹیکسیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلنس کا نہ ہونا, تو یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں جن کے اندر سیربرل پالسی ہے, میڈیکلی تو بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے جو ہم, لیکن یہ جو مین موٹی امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ یہ ہیں. تو اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے؟ لائک اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کو مسکولر ڈسٹرافی ہے تو وہ کیا کریں کہ وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اپنی لائف میں آگے جا کے, کہ یہ لائف ٹائم اس کے ساتھ چلے گی؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن جسٹ ٹو گیو پراپر انفارمیشن ٹو ویورز, پہلی بات تو جو میں نے کہی, اگر 2 سال 2.5 سال 3 سال تک 3.25 سال تک بچہ ایڑیوں پہ چلتا ہے, ڈونٹ وری, آٹومیٹکلی وہ چلنا شروع ہو جائے گا, تو پھر تو پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ 4 5 سال ہو گئے ہیں یا پہلے نہیں چلتا تھا اور اب چلنا شروع ہو گیا ہے, پھر خود اندازے نہ لگائیں. دین یو مسٹ گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ لیٹ دا ڈاکٹر میک اے پراپر ڈائگنوسس. اور پھر جو وہ ڈائگنوز کرے گا, جس طرح آپ نے مسکولر ڈسٹرافی کا ہے, کئی بیماریوں کا علاج ہے, کئیوں کا علاج نہیں ہے, ان کی ری ایبلیٹیشن ہے یا مینجمنٹ ہے, تو پھر ڈاکٹر وہ کرے گا. کئیوں کے اندر شوز موڈیفیکیشن دے دیتے ہیں, کئیوں کے اندر, تو یہ ساری چیزیں پھر فرام کیس ٹو کیس ڈفر کرتی ہے. اچھا, ہم نے اس بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ بات ہو جائے تاکہ ہمارے ویورز کو اس چیز کے لیے آسانی ہو جائے. ہمیں جوتا خریدنے وقت کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے, ہم جوتے کے معاملے میں کتنا ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے کہ بھئی یہی جوتا ہم پہنیں. ہم بہت سارے لوگ میڈیکیٹڈ شوز پہ چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ لوگ بالکل فلیٹ پہنتے ہیں, جیسے میں بالکل فلیٹ پہنتی ہوں شروع سے, اور مجھے پتہ ہے کہ میرے پاؤں کو مطلب درد بھی دیتے ہیں, تکلیف بھی دیتے ہیں, لیکن مجھے عادت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے خصا پہننا ہے یا بالکل فلیٹ جوتے پہ رہنا ہے, تو میں زیادہ ہیلز نہیں پہن پاتی. دیکھیے میں جوتے کس قسم کے پہننے چاہیے اس کے حوالے سے ایک اوور آل ایڈوائس آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کا قد زیادہ ان کو لگتا ہے, حالانکہ میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں, وہ زیادہ اونچی ہیل والی شوز استعمال کرتے ہیں, سول زیادہ پہنتے ہیں. بالکل. جن کا لمبا قد ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہیل کم پہنیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, یہ تو کہیں پارٹی فنکشن میں جانے کے لیے ہو گیا نا. عام زندگی کے اندر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بالکل فلیٹ شوز پہنتی ہیں تو ایڑی میں درد ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی فلیٹ شوز پہننے والی خواتین ہوتی ہیں, الٹیمیٹلی آفٹر 8 10 years 12 years وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو ایڑی کے درد کے ساتھ وہ آتے ہیں.
اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو ایڑی کا درد ہوتا ہے تو کئی دفعہ لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہیل نہ پہنا کرو، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ایڑی کے درد سے بچنا ہے تو اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہیل استعمال کرو. اب وہ ہیل پینسل ہیل نہیں ہونی چاہیے، بٹ آدھا انچ پونا انچ کی ہیل ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، فلیٹ فٹ جو لوگ ہوتے ہیں، فلیٹ فٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو بچے ہوتے ہیں جب وہ ایڈلٹ ہوتے ہیں تب تک ان کا آرچ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ان کو آرچ استعمال کرنی چاہیے. یعنی بنی بنائی ایک آرچ بن جاتی ہے، وہ جوتوں کے اندر رکھنی چاہیے تاکہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ ڈی شیپ نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے فوج کے اندر نہیں لیتے فلیٹ فٹ لوگوں کو، بیکاز ان کو پھر زیادہ جب یہ واک کریں گے، جاگنگ کریں گے تو ان کو پیروں میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو دیٹ از دا ریزن. اچھا، تیسرے نمبر پہ وہ کیٹیگری آ جاتی ہے جن کے اندر پیس کیوس ہوتا ہے. پیس کیوس کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ فٹ کا اپوزٹ. اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ میڈیکیٹڈ شوز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ایز اے پرنسپل آئی آلویز سے کہ آپ فلیٹ جوتے نہ پہنیں، جو فلیٹ یعنی جن کی ہیل نہیں ہوتی، دونوں استعمال کریں تاکہ آپ کو ہیل کا پرابلم نہ ہو. زیادہ ٹائٹ جوتے نہ پہنیں آپ. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض جوتے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس سے لڑنا پڑتا ہے، کشتی لڑنی پڑتی ہے، سو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اسی طرح جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں یا جن کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے ان کو تو بالکل ٹائٹ جوتے نہیں پہننے چاہیے. تسمے جو ہیں وہ زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنے چاہیے. اور ایک جو سلوگن میں بلکہ میری یہ کتاب ہے اسپورٹس میڈیسن کے اوپر، تو اس پہ بھی جو سب سے زیادہ وہ کمنٹس آئے تھے تو وہ یہی تھے، میں کہتا ہوں جوتا ہمیشہ شام کو خریدیں. جوتا جب بھی خریدیں ہمیشہ شام کو خریدیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شام کو خریدا ہوا جوتا جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی ٹائٹ نہیں ہوگا، تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ شام تک جو دن گزر رہا ہوتا ہے آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کا سائز ہلکا سا بڑا ہو جاتا ہے بیکاز آف گریوٹی اینڈ دا فلوئڈ جو ہماری باڈی میں ہے. تو اس وقت جو آپ جوتے کو فٹ ہوگا وہ ہمیشہ فٹ رہے گا آپ کو. تو بس یہ باقی ابھی مارکیٹ میں بہت سے میڈیکیٹڈ شوز آئے ہوئے ہیں، بالکل ایسے اگر آپ پہنیں آپ کو اچھا لگتا ہے تو پہنیں، یعنی ممانعت کوئی نہیں ہے.